السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشفین جمال. اس ویلاگ میں کچھ بات کرتے ہیں. پہلے تو غزہ کے معاملے پر صورتحال کسی تو صورت سنبھل نہیں رہی وہاں پر. ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے. ایک اور لانگ مارچ کی بازگشت ہے. بلوچ خواتین ہیں خاص طور پہ بالخصوص جو آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، کچھ اس پر بات کرتے ہیں. فلسطین، غزہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے. جو ویڈیوز، جو چیزیں ہمیں وہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، ہمیشہ ہم وہی کہتے ہیں کہ وہ آپ تصور نہیں کرنا شروع کر سکتے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں بالخصوص، وہ اس وقت کیا فیس کر رہے ہیں. اور اس وقت انٹرنیشنلی بھی بہت سی رپورٹس، بہت سے جرائد یہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا میں چھوٹا بچہ ہونے کے لیے یا چھوٹے بچے کے رہنے کے لیے اس وقت سب سے جو خطرناک ترین جگہ ہے وہ غزہ پٹی ہے. کیونکہ وہاں پر جو کچھ بچوں نے فیس کیا ہے، جو کچھ وہاں کی سویلین آبادی نے فیس کیا ہے، جو کچھ وہاں کی عورتوں نے فیس کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انتھنکیبل ہے. ہم شاید وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ نہیں سکتی. 20,000 کے قریب جو ہے وہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ آفیشیل فگرز آ رہے ہیں کہ شہادتیں جو ہیں وہ اس وقت غزہ میں ہو چکی ہیں. انجرڈ کا نمبر بہت بڑا ہے. اس کے اندر خواتین اور بچوں کا ریشو جو کیجولٹیز ہیں ہر طرح کی، ان کے اندر بہت بڑا ہے. کوئی اراؤنڈ 61-62 جرنلسٹ بتائے جا رہے ہیں، جو کہ میکسیمم جو اس کے اندر تعداد ہے وہ پیلسٹینین صحافیوں کی ہی ہے، جو کہ شہید کیے جا چکے ہیں. صحافیوں کو، ڈاکٹرز کو وار زون کے اندر بھی شہید کرنا، ان کو ٹارگٹ کرنا وار کرائمز کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن اسرائیل ابھی تک جو وار کرائمز کر چکا ہے، فہرست بہت طویل ہے. دنیا کی بے حسی، بے مثال ہے، نہیں ملتی کہیں پر. اور میں آج کل ایک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر، ایکس کے اوپر، اینٹنی بلنکن کا، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن میں پھر اسے اس لیے فالو کرتی ہوں جسٹ ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ان لوگوں کے وہ بے حس انسینسٹیو دماغوں کے اندر مزید کیا چل رہا ہے. کبھی وہاں سے ٹویٹ آتی ہے کہ وہ کچھ دنیا کی ایسے آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر جو بیچارے نیڈی بچے ہیں یا آرفن بچے ہیں، ان کے لیے کھلونے ارینج کر رہے ہیں. بلنکن صاحب، انہیں شرم نہیں آتی وہ غزہ میں جو کچھ کر رہے ہیں. پھر وہ کئی ٹویٹ کرتے ہیں کہ یوکرین کے اندر بڑی ناانصافی ہو رہی ہے اور جو کچھ یوکرین میں بڑا اللیگل ہو رہا ہے، انہیں شرم نہیں آتی جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے. وہ جس طرح کی باتیں امریکی جو حکام ہیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں، میں کہتی ہوں کہ ان امیجنیبل جو ہے وہ حد تک آپ کو وہ ہوتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کا خون ابل جاتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا. یمن جو ہے وہ اسرائیلی شپس کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ اللیگل ہے. انہوں نے کسی شپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکام کی طرف سے کہ یہ وار کرائم جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا اور یہ اللیگل اور غیر قانونی ہوگا. تو اسرائیل جس طریقے سے آپ کی سپورٹ سے، امریکہ کی سپورٹ سے غزہ کو بومب کر رہا ہے، فاسفورس بامبس پھینک رہا ہے، وہ لیگل ہے، وہ وار کرائم نہیں ہے. آپ کس بنیاد کے اوپر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے؟ ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں امریکہ کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو کہا ہے کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، وار کو سرجیکل جو وارفیئر میتھڈ ہے اس کے اوپر لے کے جائیں اور سرجیکل طریقے سے وار کریں، یعنی کہ آپ ٹارگٹ کر کے لوگوں کو ماریں، ہر کسی کو نہ ماریں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ ہم ریویلی اٹریٹ کہ ہم جو کچھ اسلحہ، جو بھی سپورٹ اسرائیل کو دے رہے ہیں اس کو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بنائیں گے اور اس کے اندر اضافہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ کو بالخصوص یہ حق حاصل نہیں رہ گیا کہ وہ کسی کے ساتھ کائنڈنس کی، ایمپتھی کی، ہیومن رائٹس کی، بچوں کی تعلیم کی، بچوں کے رائٹس کی، اس طرح کی کوئی بھی بات کرے. کیونکہ آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ انسانوں کے حقوق کی تو کیا ہی بات کریں گے. آپ لوگ کسی قابل نہیں ہیں. آپ لوگ خود انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اس دنیا کے اندر ایک جگہ پر کیا ہو رہا ہے. اچھا، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی ایک ریزولوشن تیار کرنے کی بڑی شدت سے کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ایسی ریزولوشن جو کہ غزہ کی حمایت بھی کر دے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے معاملے کے اوپر بھی بات کر لے اور کسی طریقے سے سلپ کر جائے، بائی پاس کر جائے یو ایس کا جو ویٹو ہے اس کو. مطلب آپ یہ سوچئے کہ ایک ریزولوشن نہیں نکالی جا سکتی وہاں پر، کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی ویٹو کیا تھا، امریکہ پھر بھی ویٹو کرے گا. ابھی بھی ہیومینیٹیرین پازز، ایڈ کو لے کے جانے کے لیے کوئی پاز، کوئی پیسج کریٹ کیا جائے، دونوں سائڈز ڈس انگیج کریں. یہ کچھ ٹرمز اور ٹرمنالوجیز بتائی جا رہی ہیں کہ جو کہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تاکہ امریکہ بہادر کی خوشنودی حاصل کی جا سکے اور ان کا نوڈ مل جائے، ان کی ہاں مل جائے کہ ٹھیک ہے یہ والی بات مناسب ہے، اتنی کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ مت کیجیے گا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں. مائلڈ سیز فائر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. امریکہ نے کہا ہے مائلڈ سیز فائر کو. مائلڈ سیز فائر کیا ہوتا ہے؟
10 لوگوں کو نہیں مارے آج 5 کو مار لیں، مائلڈ ہو جائے گا سیز فائر. تو میرا خیال ہے کہ دنیا پاکستانی جو ہیں ہمارے آرمی چیف، انہوں نے بھی کہا ہے کہ فوری سیز فائر ہونا چاہیے غزہ کا. دنیا بھر سے جب تک اس پریشر کو ہم ماؤنٹ نہیں کریں گے، غزہ، میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ فلسطینی لوگ ہم سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بات کرتے رہیں، ہمارے بارے میں بات کرنا بند نہ کریں. تو ان کے بارے میں بات کرتے رہیں. ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ملیشیا نے ایک بحری جہاز جو کہ اسرائیل کا اس کے اوپر جھنڈا تھا، اس کو انٹر ہونے سے بند کر دیا، منع کر دیا اپنی حدود کے اندر انڈر پروٹیسٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پروٹیسٹرز کو دنیا بھر میں اب کہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، کہیں روکا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں. ان بہادر لوگوں کے لیے بھی ہمیں اپریسیشن کرنی چاہیے جو کہ نکل رہے ہیں. دنیا بھر میں یہودی آبادی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو سیلیبریٹی آرٹسٹ یا کوئی پرومیننٹ شخصیت سامنے آتی ہے اور پروٹیسٹ کرتی ہے، ان کو ان کا کام چھن جانے کا تھریٹ کیا جاتا ہے. لوگ پھر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمیں بھی صرف یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں اور اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے رہیں. 20,000 لوگ جہاں پر شہید ہوئے ہیں، وہیں پر 2 ملین لوگ اس وقت تک ڈسپلیس ہو چکے ہیں. جو کیٹاسٹرفی ہے وہ بہت بڑی ہے. اس کا پتہ نہیں کتنی رہتی دنیا تک اس کے اثرات ہم پر، ہماری سائیکالوجی پر، ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر برقرار رہیں گے. آئی ہیو نو آئیڈیا. اس کی جو کیٹاسٹرفی کی جو امپلیکیشنز ہیں، اکنامک ہوں، سیکیورٹی ہوں، ہیومن رائٹس، ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر، وہ کب تک باقی رہیں گی یہ بھی میں نہیں سمجھ پاتی. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ویسٹرن دنیا جس طریقے سے ایڈ کر رہی ہے اسرائیل کو، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ شرم کا مقام ہے، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی اور بات ہے نہیں. تھوڑا سا پاکستان کی جو کچھ ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیں. بلوچستان سے ہر دوسرے دن یہ آواز اٹھتی ہے کہ وہاں پر لوگ مسنگ ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ ہر گھر میں 1-2 لوگوں کی مسنگ ہونے کی کہانی ہے. وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں. ہمیں ڈفرینٹ کیمپس کا بھی پتہ ہے جو کہ پکے مسلسل کیمپس ہیں. وہاں پر لوگ سالوں کے حساب سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں. کبھی کیا کسی نے اس ایشو کے اوپر حتمی طور کے اوپر، وہ کچھ فگرز ہیں کہ 10,000 رجسٹرڈ کیسز ہیں، 7,000 ریزالوڈ ہیں، 2-2,500 رہ گئے ہیں. لیکن ان فگرز کے اوپر جب وہ لوگ جو بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں، جن کا تعلق ہے اس علاقے سے، وہی عدم اعتماد کرتے ہیں، تو پھر ان فگرز کو کیسے مان لیا جائے؟ یہ ایشو کسی دشمن کا کریٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اب میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ان کا کیا کردار، ان کا کوئی تعلق BLF سے ہے، ان کا تعلق BLA سے ہے، ان کا کس سے تعلق ہے. اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. BLA دنیا کی دہشت گرد تنظیموں میں سے 5ویں نمبر کے اوپر اس کا نام آتا ہے. BLA کے اپنے ڈیفینیٹلی مذموم مقاصد ہوں گے. جو لوگ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ سمپتھائز نہیں کر رہا. بلوچستان کے حوالے سے آج کے دن کی ایک بڑی خبر یہ ضرور ہے کہ 70 لوگوں کے ساتھ BLA کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے جو ہے وہ ہتھیار ڈالے ہیں. اعتراف کیا اس بات کا کہ دشمن کے ہاتھوں میں وہ کھیلے ہیں. ہتھیار ان کو کہاں سے ملتے تھے، انہوں نے پوری ڈیٹیلز اس کے حوالے سے دی ہیں. جو اس طرح کے کیسز ہیں اور معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر باہر آنے لگے اور یہی احتجاج کرنے لگے اور ہر کسی کی زبان پر یہی بات ہو کہ ہم مسنگ پرسنز کے لیے باہر نکلے ہیں، تو وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ریاست نے ان کو اسکالرشپ پہ پڑھایا اور ڈاکٹر بنایا. ریاست کی اس سے بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں اپنے شہریوں کی طرف، اور بالخصوص ایسے علاقوں کے شہریوں کی طرف جو لوگ پہلے سے ہی پسے ہوئے ہوں. تو ریاست نے کچھ کر دیا تو اس چیز کو ہم کیوں جتانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لانگ مارچ بہت بڑا ہے. لانگ مارچ کہاں رکتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر وہ کسی ایسے پاور سینٹر تک پہنچتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بات سننی چاہیے. اس وقت ایک بلوچ اس وقت ملک کے وزیر اعظم میں نگران ہی صحیح، وہ بلوچستان کے ایشوز پہ بڑا بات کرنا بھی ان کو بڑا شوق ہے، بڑے شوق سے بات کرتے ہیں. ان ایشوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو کوئی لیڈ کر رہا ہے ان کا تعلق کس سے تھا، ماما قدیر ہوا کرتے تھے سمبل، یہ کہاں سے آ گئے. یہ کچھ سوالات ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں جو کہ بے بنیاد ہیں. جو بات وہ کر رہے ہیں اس بات کو سنیے. ان کی اگر ریاست سے کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت درست اگر نہیں ہے تو ان کی اس شکایت کو ان کو سمجھا کے ان کی شکایت کو دور کیا جائے. ریاست اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک سوتیلی ماں والا نہیں کر سکتی جب وہ یہ کہتی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. تو اگر سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ اتنی دہائیوں کے ساتھ، تو اگر ان کا غصہ، وہ میرے پروگرام میں کسی پولیٹیشین نے کہا تھا کہ جب آپ کسی سیاستدان کو زچ کرتے ہیں تو پھر وہ سخت بیانات بھی دیتا ہے. ریاست نے ان کو زچ کیا ہے، زیر کیا ہے. تو پھر اگر ہوا ہے اور اگر نہیں کیا ہے
ऑन द काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो फिर वो गलत फहमी क्यों है, कहाँ से स्टेम करती है, उस गलत फहमी को चेक करने की कोशिश कर लीजिए, बजाय इसके कि एक ब्लैंकेट वो डाल दें उसके ऊपर कि ये आ रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनों के हाथ में ही खेल रहे हैं और कोई इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान की औरतें जिस तरीके से बाहर निकली हैं काबिल सताइश है। उनकी बात को सुने जाना चाहिए, उनके मसाइल को हल होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बिलक कर ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा, ये शिकायत इट्स अबाउट टाइम के दूर होनी चाहिए। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।